الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین الراشدین لا سیماہم علی الخلفاء الراشدین المہدیین ولعنۃ اللہ علی الکافرین الرافضین المرتدین الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم وقال تعالی وإنک لعلی خلق عظیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر جب سے اس دنیا کا سلسلہ شروع ہوا اس وقت سے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ شروع فرمایا ہے، اور انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ شروع رہا یہاں تک کہ 1,24,000 پیغمبر اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمائے ہیں، اور ان سب کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرما کر ختم نبوت کی مہر لگا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے آخری نبی بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، خاتم المعصومین بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معصومیت بھی ختم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت بھی ختم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے اسلام کی دعوت کفار تک پہنچائی، اور جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، ان میں سب سے جو بنیادی چیز تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس نے بڑے بڑے کفار پر جو اثر ڈالا، وہ اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے اعلیٰ تھے کہ بڑے سے بڑے کافر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اخلاق کے ایک بہت بڑے مرتبے پر فائز کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا اخلاق اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے، جو نہ اس سے پہلے کسی کو مل سکا، جو نہ اس کے بعد کسی کو مل سکے گا، اتنا اعلیٰ اخلاق تھا۔ اور یہی اخلاق، اسی اخلاق کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے لوگوں کو جا کر دعوت اسلام دی، بڑے بڑے لوگوں کے سامنے جا کر اسلام کو پیش کیا، اسلام کے اندر لوگوں کو لایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر برسایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پھول دیا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر مارنے والوں کو دعائیں دیا کرتے تھے۔ بہت بڑا منافق تھا، جس کو منافق اعظم کہا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود اس کی ہدایت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، جب اس کی موت کا وقت آیا، جب وہ فوت ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے اندر بہت زیادہ وہ آگے تھا، لیکن اس کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے چلے گئے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ ایک اتنے بڑے منافق اعظم کا جنازہ پڑھانے کے لیے آپ جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس سے منع نہیں کیا گیا، مجھے اس کا جنازہ پڑھانے سے منع نہیں کیا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ تو میرے دوستو، ہمارے اندر بھی وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق جو اعلیٰ اخلاق تھے وہ ہماری زندگی کے اندر بھی آ جائیں، تاکہ اس دنیا کے اندر نفرت نہ پھیلے، اس دنیا کے اندر محبت کا پیغام جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے اندر مشرکین مکہ کے اندر دعوت اسلام کو پھیلانا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے چاہنے والے تھے، آپ سے محبت کرنے والے تھے، وہ آپ کے دشمن بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا کرتے تھے۔ ایک بڑھیا کا واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دروازے سے کہ جب سامنے سے گزرتے تھے تو وہ اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں یہاں سے گزرا کرتا تھا تو وہ ایک عورت میرے اوپر کوڑا پھینکا کرتی تھی، آج اس نے کوڑا نہیں پھینکا، خیریت تو ہے؟ تو بتایا گیا کہ وہ عورت بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کوڑا پھینک رہی تھی، جو کچرا پھینک رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے چلے گئے اور دنیا کو یہ درس دیا کہ محبت ہو، آپس کے اندر بھائی چارہ ہو، نفرت نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مخالفت ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار نے، مشرکین مکہ نے بڑی بڑی سازشیں کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ ہو گئے، قتل کی سازشیں کر رہے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے جب مدینہ کے اندر جانے لگے تو بیت اللہ کے سامنے جا کر یہ کہا کہ بیت اللہ، مجھے اگر یہ کفار اگر مجھے چھوڑنے پر، یہ علاقہ چھوڑنے پر مجبور نہ کرتے تو میں تجھے کبھی بھی نہ چھوڑتا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر پہنچے، وہاں سے جا کر دعوت اسلام شروع کی، بڑے بڑے ملکوں کے اندر اپنے قاصد بھیجے جنہوں نے جا کر لوگوں کو، بادشاہوں کو خطوط جا کر پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بڑا قافلہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جمع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ سالوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 10,000 کا لشکر لے کر جب مکہ کے اندر آتے ہیں، جب مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو کفار مکہ کے دلوں کے اندر تو یہ تھا کہ اتنا بڑا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، اب پتہ نہیں ہم سے آ کر کیا انتقام لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کے اندر جھنڈا دیا، قیادت دی، وہ اپنے قافلے کے ساتھ جا رہے تھے۔ ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ ابو سفیان جب وہاں پر قافلے کو گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو سفیان کو دیکھ لیا۔ جب ابو سفیان کو دیکھتے ہیں تو منہ سے برملا طور پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ مکہ کے کافروں، آج تیار ہو جاؤ، آج تم سے انتقام لیا جائے گا، آج تم سے وہ انتقام لیا جائے گا جو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مصیبتوں کے پہاڑ توڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں پہنچائی ہیں، مسلمانوں پر جو ظلم و تشدد کیا ہے، اس کا انتقام آج لیا جائے گا۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی، ابو سفیان نے کہا کہ آج سعد بن عبادہ نے تو یہ اعلان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھنڈا سعد بن عبادہ کے ہاتھ سے لے کر اس کے بیٹے کے ہاتھ کے اندر دے دیا جائے، اور یہ اعلان کر دو کہ جو ابو سفیان کے گھر کے اندر داخل ہو جائے گا اسے امان مل جائے گی، جو بیت اللہ کے اندر داخل ہو جائے گا اسے امان مل جائے گی، جو اپنے گھروں کا دروازہ بند کر کے گھر کے اندر بیٹھ جائے گا تو
تو اسے امان مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے دنیا کو پیغام دینا ہے، ہم نے دنیا کو بد اخلاقی کا پیغام نہیں دینا، ہم نے دنیا تک اخلاق پہنچانے ہیں، ہم نے اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں، اعلیٰ اخلاق لوگوں تک پہنچانے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے نفرت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے عداوت رکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے نرمی کا اعلان کر دیا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنے 10,000 کے لشکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دے دیتے تو وہاں مکہ کی اینٹ کے ساتھ اینٹ بجائی جاتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو اعلیٰ اخلاق کا پیغام دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا والوں کو، مسلمانوں کو اعلیٰ اخلاق کا پیغام دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعلیٰ اخلاق پر تھے۔ اعلیٰ اخلاق، ایک بہترین اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، اور یہی اخلاق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر اسلام کے اندر داخل ہو جاتے تھے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دنیا کے اندر جس سے کوئی زیادتی کی ہے تو وہ مجھ سے آ کر اپنا وہ بدلہ لے لے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ آپ اونٹنی پہ جا رہے تھے تو آپ نے چھڑی اپنی اونٹنی کو ماری تھی، جس کی وجہ سے وہ چھڑی اس کو نہیں لگی تھی بلکہ مجھے لگی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر صحابہ اکرام کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ عکاشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مجھ سے اگر کوئی بدلہ لینا چاہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدلہ لوں گا لیکن چھڑی بھی وہی ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی چھڑی منگوائی اور فرمایا، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ چھڑی مجھے لگی تھی تو میری کمر ننگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر سے اپنی قمیض اوپر اٹھا لی۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر جھپٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو چوم لیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اتنا بد اخلاق انسان نہیں جس نے اخلاق کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کے اندر پائی ہے، جس نے اخلاق کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پائی ہے۔ کیا میں اتنا بد اخلاق ہوں کہ آپ سے آ کر میں آج بدلہ لوں؟ لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سنا تھا کہ جس نے مہر نبوت کو دیکھ لیا، چوم لیا، اس پر جنت واجب ہے۔ میں نے موقع کو دیکھ کر غنیمت سمجھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو جا کر چوم لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو وہ عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ۔ یہ اخلاق تھے ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس اخلاق کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ماننے والوں کو ایک مقام پر کھڑا کیا کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلا ہے۔ تو میرے دوستو، ہماری زندگی کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق آ جائیں، ہماری زندگی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اندر رنگی جائے، ہمارے اندر بھی نفرتوں کا جو بیج ہے وہ ہمارے دلوں سے نکل جائے، ہمارے دلوں کے اندر آپس میں بھائی چارہ، محبت، پیار، اخوت آ جائے، لوگوں کے ساتھ ملنے کا سلیقہ آ جائے، لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے کا طریقہ آ جائے، تو یقیناً آج مسلمان جس دلدل کے اندر پھنسا ہوا ہے، جس ظلم کی چکی کے اندر جا رہا ہے، پھنسا ہوا ہے، آج اس سے وہ یقیناً نکل سکتا ہے جب اخلاق ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ہوں گے، جب لوگوں کا، مسلمانوں کا آپس کے اندر محبت ہوگا، پیار ہوگا، تو اس پیار کی وجہ سے، اس محبت کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلے گا۔ آج مسلمان سے لوگ جو نفرت کرتے ہیں، کس وجہ سے؟ کہ آج ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ ہمارا اخلاق اچھا ہوگا، ہمارے گھر والے ہم سے محبت کریں گے، ہمارے محلے والے ہم سے محبت کریں گے، علاقہ قبیلے والے ہم سے محبت کریں گے، ملک قبیلے والے محبت کریں گے، جب ہماری زندگی کے اندر اخلاق ہوگا۔ کیونکہ جس کی زندگی کے اندر اخلاق نہیں، جس کا اخلاق نہیں، اس کا اسلام نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت تک پہنچائے ہیں، ہمیں اس اخلاق کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔